خدمت میں حاضر آپ کا اپنا حاکم ستارہ قمر ہے، اور دن جو ہے وہ آپ سے پیر منسوب ہے، اور جنس میں آپ کے جو ہے وہ پرل یعنی موتی، ہجر قمر اور در نجف، یہ تینوں آپ سے منسوب ہے۔ بالکل سٹارٹ اپ میں میں آپ سے کہوں گا کہ دو چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کی تھی، ایک جو آپ کا قمری گرہن ہے اور ایک آپ کا جو شمسی گرہن ہے۔ شمسی گرہن این آپ کے زائچے کے 7ویں حصے میں لگا تھا، جو کہ پارٹنرشپ اور شراکت داری سے متعلق ہے اور آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات سے متعلق ہے، اور قمری گرہن جو ہے وہ بھی آپ کے زائچے کے دوسرے گھر میں لگے گا اور آپ کی شخصیت کا حاکم ستارہ قمر۔ اب ان دونوں گرہنوں کو اگر جن لوگوں نے اس کو فالو کیا وہ تو الحمدللہ اس سے بچ گئے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے فالو نہیں کیا ان کے ساتھ جو وہ سسٹم بنا ہے اس کی فیڈ بیک ہمارے تک آ بھی چکی ہے اور آ بھی رہی ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ ایک تیز رفتار ستارہ ہونے کی وجہ سے آپ کے موڈ میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن لے کے آتا ہے، فلیکچویشن دیتا ہے، تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے، اسپیشلی جب ایک مہینے میں قمر جو ہے وہ 12 زوڈک سائن کو جو ہے وہ گھومتے ہوئے ان کی سیر کرتے ہوئے افلاک کی آپ کے لیے 4 پازیٹیو اور 4 نیگیٹو امپیکٹ جو ہے ہر مہینے لے کے آتا ہے۔ نیگیٹو امپیکٹ قمری کے جو ہوتے ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے موڈ میں تبدیلیاں بھی لاتے ہیں۔ چونکہ قمر 2-2.25 دن کے بعد اپنا جو ہے وہ زوڈیک چینج کر لیتا ہے، اس لیے بڑی پیک پہ بھی آپ کے معاملات ہوں گے تو وہ 2-2.25 دن ہوں گے، اس کے بعد معاملات پازیٹیو ہیں تو وہ تبدیل ہو جائیں گے، نیگیٹو ہیں تو وہ بھی تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ سیلف کنٹرول کی عادت ڈال لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ کے ساتھ جب چیزیں نیگیٹو ہونے جا رہی ہیں 2-2.25 دن خود کو کنٹرول کر لیں تو معاملات کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے مہینے میں 21 جنوری کو جو آپ کے خانہ مال میں گرہن ہوا ہے اس کی اثرات آپ ابھی تک محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ تھا قمر جو کہ خانہ مال میں ہوا، تو مالی لحاظ سے آپ نے جو کچھ غلط فیصلے کیے تھے، اگر ہماری ویڈیو نہیں دیکھی اور کچھ غلط فیصلے آپ کر چکے ہیں تو اس کا خمیازہ اب آپ بھگت رہے ہوں گے۔ بہتر ہوگا ابھی بھی آپ صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے اس معاملے کو بہتر کر لیں۔ خانہ مال کا حاکم شمس بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے اور تالے کے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ 19 تاریخ تک جتنے بھی شراکتی معاملات آپ کے چل رہے تھے اس میں نیگیٹیوٹی ہے اور مالی نقصان آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ 19 جنوری سے شروع ہوا ہے تو یہ 19 فروری تک یہ چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب چھٹے میں آپ کے آیا تھا شمس تب سے نیگیٹو سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ 23-24 دسمبر تھی، وہاں سے نیگیٹیوٹی جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ اس مہینے بھی اس کا تسلسل مجھے چلتا نظر آ رہا ہے۔ شمس 19 فروری کو آپ کے زائچے کے 8ویں حصے سے بھی جو ہے نا وہ آگے چلا جائے گا۔ اب 8ویں حصے میں بھی شمس کی موجودگی ڈیفینیٹلی آپ کے مالی معاملات میں ذہنی دباؤ کو شو کر رہی ہے۔ آپ کو میں نے پچھلے ماہ بھی یہی مشورہ دیا تھا، اپنی مالی معاملات کو کچھ پلاننگز کے تحت چلائیے اور شمس سے ریلیٹڈ صدقہ لازمی دیجیے۔ تو اس ماہ بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کم سے کم بھی 19 فروری تک جو ہے شمس سے ریلیٹڈ صدقہ لازمی دیجیے تاکہ آپ شمس کے نیگیٹو جو امپیکٹس ہیں اس سے سیکیور رہ سکیں۔ آپ کے بیت الاقربہ کا حاکم ستارہ مرکری جو کہ زائچے کے 8ویں حصے میں موجود تھا، وہ 10 فروری کو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے 8ویں حصے کو کراس کر کے 9ویں میں چلے جانے سے معاملات قدرے بہتر ہوں گے، ذہنی دباؤ کم ہوگا، لیکن 9ویں حصے میں اس کو حبوط ہے۔ تو بہن بھائی عزیز و اقارب اور اپنی سوشل لائف کو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ چلانا پڑے گا۔ کوئی بھی چھوٹی سی جو گفتگو کی غلطی ہے جو کہ ان کی طرف سے ہو سکتی ہے، بہت زیادہ امپیکٹ اس کا ان کی طرف سے ہے، اس کو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کے تعلقات ڈسٹرب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ نزدیکی سفروں کا پروگرام بنتے بنتے 10 فروری کے بعد ختم ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات تبدیل ہوتے نظر آئیں گے، آپ کے سماجی تعلقات بھی
اور آپ کے بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ سارے نزدیکی سفر بھی میں نے آپ کو بتا دیا. احتیاط کیجیے گا. اگر آپ کو 10 فروری کے بعد سفر کوئی نزدیکی اختیار کرنا پڑے, اپنے ڈاکومنٹس کو, اپنے والیٹ کو, اپنے پیپرز کو بڑی احتیاط کے ساتھ لے کے چلیے گا. خدا نخواستہ ان کے گم ہونے کا امکانات بہت زیادہ موجود ہیں. آپ کے چوتھے گھر کا حاکم ستارہ زہرہ ظاہر کہ چھٹے میں تھا. فیملی کی طرف سے کچھ مخالفتیں آپ کو فیس کرنی پڑی, اسپیشلی خواتین کی طرف سے, جو کہ آپ کو لگا کہ آپ کو باؤنڈریز کے اندر کر رہی ہیں, لیکن یہ تھوڑا وقتی تھا. اب انشاءاللہ 4 فروری کو یہ معاملات تبدیل ہو رہے ہیں. وہ ظاہر کہ 7ویں حصے میں آنے سے آپ کے جو شرعی ازدواجی تعلقات خراب ہوئے تھے اس میں بھی بہتری آ رہی ہے, اور فیملی, گھر, والدہ کے ساتھ پراپرٹی اور سواری کے حوالے سے بھی معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اور یہاں سے آپ کو انشاءاللہ بھرپور جو ہے وہ سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے. بچوں سے متعلقہ ستارہ, آپ کے لو افیئرز, آپ کی منگنی 14 فروری تک بہت اچھی پوزیشن میں جاتا نظر آ رہا ہے. 14 فروری کے بعد یہاں پہ پرابلم بنتی نظر آ رہی ہے. آپ کا جو 5ویں گھر کا حاکم ستارہ ہے وہ آپ کے ظاہر کے 11ویں نیگیٹو ہو جائے گا. تو اس طرح 2 چیزیں ہو رہی ہیں. بچوں کے ساتھ کچھ اختلافات بڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ کے بچے بڑے ہیں, ان کے شاختی ازدواجی معاملات ہیں, تو وہاں پہ پرابلم بنتی مجھے نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بچوں کے معاملات کے وراثت سے بھی انوالو ہے ان میں, تو وہاں بھی پرابلم بنتی نظر آ رہی ہے. دوست احباب کے ساتھ اختلافات پیدا ہوتے اور بڑھتے نظر آ رہے ہیں. دوستوں کی طرف سے کچھ اگریسو قسم کا رویہ آپ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا, اور آپ کی خوش بختی کی تنسیق ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ کو اس پہ دھیان دینا پڑے گا. آپ کے چھٹے گھر کا حاکم ستارہ مشتری اپنے ہی گھر موجود رہتے ہوئے بہت اچھی پوزیشن میں اس مہینے نظر آ رہا ہے, کیونکہ وینس جو کہ یہاں پہ نیگیٹو تھا, آپ کی ہیلتھ پہ جو نیگیٹو امپیکٹ اس نے ڈالے, اسپیشلی آپ کا جو گلے وغیرہ کی تکلیف تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور صحت آپ کی بہتری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. آپ کو بہتر جاب کے حصول میں انشاءاللہ کچھ معاونت ملے گی, اور میں جو دیکھ رہا ہوں تو پروردگار نے اگر مہربانی کی تو کسی عزیز کی وجہ سے آپ کو بہتر جاب کی آفر ہو سکتی ہے. اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا, اور اس جاب کو یقیناً اویل کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. آپ کے شرعی ازدواجی معاملات جیسے میں نے پچھلے ماہ بھی بتائے تھے انتہائی نیگیٹو چل رہے تھے, اور اگر آپ نے میری ہدایت پہ عمل کیا ہوگا تو یقیناً آپ علیحدگی سے بچ گئے ہوں گے, ورنہ میں نے بتایا تھا کہ علیحدگی ناگزیر ہے. کچھ خبریں اب تک تو آ بھی چکی, معاملات خراب کافی سارے ہو چکے. ابھی بھی مزید اگر آپ اس کو خراب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا. اب چونکہ ستارہ شمس آگے جا چکا ہے, لیکن 8واں گھر بھی 7ویں سے ریلیٹ کرتا ہے, اس لیے میں نے بات کی. ستارہ شمس کہ آگے چلے جانے 8ویں گھر میں چلے جانے سے شرارتی مالی معاملات آپ کے ڈسٹرب ہوئے, اور یہاں پہ آپ کو لاس فیس کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ سارا سسٹم انشاءاللہ اس مہینے میں بہتری کی طرف چلا جائے گا. اور اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں, اسپیشلی اگر آپ سیکنڈ میرج کے خواہش مند ہیں, تو آپ کی خواہشات کی تکمیل اس مہینے میں ہونی ممکن ہوگی. اگر آپ کی شادی کسی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئی تھی یا اس میں کوئی رکاوٹ تھی, تو اب رکاوٹ بھی دور ہو رہی ہے اور التوا بھی ختم ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی شادی طے پانے کے امکانات موجود ہیں. نئی شراکت داریوں کی آفر ہو سکتی ہے آپ کو, لیکن شارٹ ٹرم کی پلاننگ مت کیجیے گا. لانگ ٹرم کی پلاننگ کریں گے تو آپ اس سے بھرپور فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. آپ کے 8ویں ذائچہ کے گھر میں شمس موجود ہے, جو کہ میں ذکر کر چکا. شرارتی والی معاملات میں آپ کو نقصان کا باعث تھا. آپ کے لیے 19 فروری کو یہ اپنی پوزیشن چینج کر کے تو برج حوت میں چلا جائے گا. 19 فروری تک کنٹینیو آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اس حوالے سے شمس سے ریلیٹڈ صدقہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ضرور ادا کیجیے گا. آپ کے 9واں گھر سے متعلقہ ستارہ مشتری چھٹے میں موجود ہے, تو یہ اس کی یہ واضح انڈیکیشن موجود ہے کہ آپ کے سسرالیزوں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ مخالفتیں فیس کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کے 9ویں میں ہی جو ہے وہ عطارد ستارے کا حبوط ہونے جا رہا ہے. 10 تاریخ کو عطارد آپ کے ذائچے کے 9ویں آ جائے گا. 10 تاریخ کو اس کے 9ویں آ جانے سے آپ کے بیرون ملک سفر میں بھی رکاوٹ آ جائے گی. آپ کے اسپرچل معاملات وہ ڈسٹرب ہوتے نظر آ رہے ہیں. سسرالی ذکروں کے ساتھ آپ کے اختلافات جو ہے نا وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. وہ بچے سرطان جو کہ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں
ان کو بھی اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہرڈلز فیس کرنی پڑیں گی. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے احتیاط سے کام نہ لیا تو آپ کی ایجوکیشن ڈسکنٹینیو ہو سکتی ہے. آپ کے کیریئر روزگار سے متعلقہ ستارہ مریخ ابتدائے جنوری سے آپ کے کیریئر کے گھر میں موجود ہے اور 14 فروری تک یہیں رہتے ہوئے آپ کے معاملات کو بہتری کی جانب لے کے جا رہا ہے. نئے منصوبہ جات پہ کام کرنا اور اس پہ تیزی کے ساتھ امپلیمنٹیشن کرنا یہ اس وقت آپ کا فوکس ہوگا. اور جو میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ نے اس کو بھرپور فائدہ لیا تو 14 تاریخ تک آپ کو نئے کانٹریکٹ بھی ملیں گے اور آپ اس معاملے کو بہتر طریقے سے لے کے چل بھی سکیں گے. لیکن 14 فروری کے بعد معاملات آپ کی خواہشات کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا. جو معاملات آپ سمیٹ سکتے ہیں 14 فروری تک آپ اس کو سمیٹ لیں گے تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو 14 فروری تک نہیں سمیٹا تو پھر معاملات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. آپ کے ظاہر کہ 12واں حصہ برجوزہ, اس سے متعلقہ ستارہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 10 فروری کے بعد حبوط میں ہوگا. تو اس دوران بیرون ملک سفر میں بھی میں نے کہا تھا ویزا وغیرہ اپلائی نہ کریں اور امیگریشن اپلائی کرنا تو قطعی مناسب نہیں ہوگا. اگر آپ کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ ڈکلائن ہو سکتے ہیں اور آپ کو واپس آنا پڑ سکتا ہے. جو پہلے سے پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں بیرون ملک ان بہن بھائیوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہوگی. جگہ کی تبدیلی ناگزیر حالت کے بغیر مت کیجیے گا اور سواری وغیرہ اگر آپ اس وقت تبدیل کریں گے تو آپ کو کوئی اچھی سواری ملنا مشکل ہوگا. آپ کے گھر کے معاملات میں کچھ بحث و تکرار اور اختلافات واضح نظر آ رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے کچھ اسپرچول ریمیڈیز اختیار کیجیے. اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, آپ محسوس کر رہے ہیں, تو ہمارا نمبر جو ہے وہ ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کسی بھی بڑے معاملے میں مشاورت کر لینا سب سے بہتر ایک عمل ہے. یہ سنت بھی ہے مشورہ کرنا, اور کسی ایسے بندے کے ساتھ مشاورت جس کا کوئی پلس مائنس نہ ہو آپ کے کسی معاملے کے ساتھ, یعنی آپ کے معاملے سے نہ اس کو نفع پہنچتا ہو نہ اس کو نقصان پہنچتا ہو, اس کے ساتھ مشاورت کرنا بہترین رزلٹ دیتا ہے. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, آپ کے ساتھ بھی میں نے یہی شیئر کیا. امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے اگلے فروری کی پلاننگ جو ہے بہترین انداز میں کریں گے. جو میں نے بتایا کہ یہاں پہ بیریئرز ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے عبور کر سکیں گے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے کہ یہ بہت آپ کے لیے فروٹفل ہے اور آپ کے کسی دوست احباب کا بھی زوڈک یہی بنتا ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا, کیونکہ منتھلی ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بہت کچھ بتانا سٹارٹ کیا ہوا ہے. ویکلی ہوراسکوپ بھی ہم بتا رہے ہیں. اینول کی پورے سال کی پلاننگ کے لیے اگر آپ نئے ہیں تو پورے سال کی پلاننگ کے لیے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں, آپ ان کو دیکھ کے بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. پروردگار سے آپ کے لیے نیک خواہشات کا طالب ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی مجھے میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ میں حاضر.